لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. برادران اسلام اور جعفر آباد اور اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک پررونق مجلس میں محض اپنے فضل و کرم سے جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. جس رات میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تاریخ کی ایک روایت کے مطابق اس رات کو لیلۃ الاسراء والمعراج کہا جاتا ہے. اگرچہ تاریخ کی متعدد روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسراء اور معراج یہ ربیع الاول میں پیش آیا. بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک کے بعد دوسرا مہینہ ذی القعدہ میں پیش آیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا. اس بات پر تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس آیت کریمہ نے وضاحت کے ساتھ صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع اسراء کو بیان کیا، اور واقع معراج کو والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. وہاں پر قرآن نے بیان کیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور آگے قرآن کہتا ہے وعنده سدرۃ المنتہی. تو یہ سدرۃ المنتہی کا مقام یہ معراج میں ہے. تو ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ اسراء کے واقعے کو قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بیان کیا، اور معراج کے واقعے کو سورہ نجم میں بیان کیا. ان دونوں کو ملانے سے اس بات کا علم ہوا کہ واقع معراج اور واقع اسراء یہ دونوں کتاب اللہ سے ثابت ہے. اسی لیے ہمارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا صراحتاً انکار کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ شخص قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. لہذا اس واقعے کی تصدیق ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کو عقیدے کا ایک جز کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ اس تاریخ میں پیش آیا، مگر اس تاریخ کی تعیین نہیں. لہذا اس بنا پر ہم
پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اسی تاریخ میں پیش آیا. ایک بات. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے دن میں روزے کا ثبوت نہیں، کوئی مخصوص قسم کی نماز کا ثبوت نہیں، کوئی مخصوص قسم کے کونے اور کھانے کا ثبوت نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین نے ہدایت کا درس دیا، اس دین نے عبادت کے طریقے بتائے، اس دین نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. اس دین کے اندر میں کھانے کی کوئی تعین نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات سے کسی ایسی چیز کا صادر ہونا اور ایسی چیز کا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے پیش آنا جو عقلاً محال ہو، یعنی عقل جسے تسلیم نہ کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت نبی کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے معجزے کو خرق عادت کے طور پر نبی کے ہاتھ امت کو دکھلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے، ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بے شمار معجزے تھے. ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ اگر کسی بیمار کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری اچھی ہو جاتی تھی. اگر آپ کسی قبر کے مردے کو یہ کہہ دیتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا ان کی قوم نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سام ابن نوح کی قبر پر لے گئے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کی قبر پر لے گئے، اور وہاں پر لے جا کر کہا کہ اے عیسیٰ، اگر تم سام ابن نوح کو زندہ کر کر بتاؤ تو ہم تمہیں نبی مانیں گے، ورنہ ہم نبی نہیں مانیں. اب انہوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں اور حضرت نوح کا زمانہ کہاں، ہزاروں سال گزر گئے، اور ہزاروں سال کے دوران کہاں ان کی ہڈی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تو عیسیٰ کیا زندہ کر سکیں گے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا یا سام ابن نوح قم باذن اللہ، اے سام ابن نوح اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے سام ابن نوح اپنی قبر سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، حضرت سام ابن نوح کہنے لگے، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، ایک مرتبہ میں موت کا مزہ چکھ چکا تھا، تم نے دوبارہ مجھے کیوں زندہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ سام ابن نوح، آپ تو نبی کے بیٹے اور فرما بردار بیٹے، آپ تو وہ شخصیت ہو جن کے ذریعے سے دنیا کے اندر میں نسلیں چلی. سام اور یافس حضرت نوح علیہ السلام کے یہ صاحبزادے تھے جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اے روح اللہ عیسیٰ، موت کے وقت گلے میں جو کرواہٹ ہوتی ہے اور جو پیاس لگتی ہے، اگر اس پیاس کے موقع پر 7 سمندر کا پانی بھی پلا دیا جاوے تو انسان کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے. اور موت کے وقت کی جو کرواہٹ میرے گلے میں محسوس ہوئی، آج ہزاروں سال کے بعد بھی میں اسے محسوس کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائے کہ جس موت کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں،
جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ موت اتنی آسان نہیں ہے۔ اس موت کی آسانی کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر میں اس طرح سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ اور اللہ کے انبیاء کرام اور صحابہ کی محبت کے ساتھ، سلف صالحین کی محبت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ، لوگوں کے حقوق کو ادا کر کر، جوا، دھوکہ، شراب اور فحاشی اور سود خوری، ان تمام چیزوں سے بچ کر جب انسان زندگی گزارے گا، تب جا کر انسان ہو سکتا ہے راحت اور سکون کی موت مرے، ورنہ انسان کے لیے موت یہ انسان کی زندگی کا سب سے کٹھن حادثہ ہے، جس حادثے کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ جب موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جب موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں جگہ پکڑتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق انسان کو پیدا ہوتا ہے، اور جب زندگی عمل صالح، اخلاق فاضلہ کے ساتھ گزرتی ہے تو پھر یہی موت انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو راویۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے درخت کو سینچنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کے ارد گرد آپ کے گھر والے رونے لگے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ما ھذا البکا، یہ رونا دھونا کیوں ہے بھائی؟ تو ان کے گھر والے کہنے لگے اس لیے کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی موت پر ہم رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جعل یتبسم، آپ مسکرانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ موت کے وقت کا کیسا مسکرانا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی پیاری ہے موت، جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ ابھی مریں گے اور جا کر اللہ سے ملاقات کر لیں گے۔ موت کتنی اچھی چیز ہے، ابھی مریں گے اور مرتے ہی روح ہماری چلی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر سے اور عمر سے ملاقات کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری تھی کہ انہیں موت کے وقت اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار مجھے نصیب ہونے والا ہے۔ وہ ابو ہریرہ کی زندگی قابل رشک زندگی تھی، جنہوں نے اپنی زندگی کو نعمتوں کے اندر میں نہیں گزارا، اپنی زندگی کو مجاہدے میں گزارا۔ ایک زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں علم حاصل کرتے رہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا سب سے ممتاز طالب علم، صرف 2 سال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، صرف 2 سال، اور احادیث بیان کرنے پر آتے ہیں تو 5300 سے زیادہ حدیثیں بیان کر جاتے ہیں، سارے صحابہ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ مگر حضرت ابو ہریرہ اتنا آگے کیسے نکل گئے؟ خود ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لازم پکڑا کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے، جب تک کہ اپنے گھر پر واپس نہیں جاتے تھے میں ایک لمحے کے لیے حضور کو چھوڑتا نہیں تھا۔ مجھے کھانے کی فکر نہیں، مجھے سونے کی فکر نہیں، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، مجھے ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ کب میرے آقا کچھ کہے اور میں اسے اپنے دماغ میں محفوظ کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر مدینہ کی گلیوں میں گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور پھر ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے واللہ ما بی مرض ولا وجع، خدا پاک کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، مگر کئی دنوں سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی ابو ہریرہ نہیں بن گئے،
کہ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی مکتب خالی نہیں جہاں پر روزانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ تو میں اور آپ، اللہ رب العزت نے جس دین اور ایمان کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، یہ دین اور ایمان جہاں پر انسان کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کے ذہن و دماغ میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں اللہ نے اختیار کی، انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر معجزہ بھی ہے۔ تو ہر نبی کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب عروج پر تھا، میڈیکل سائنس یہ عروج پر تھی۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا جو میڈیکل سائنس اور علم طب سے ملتا جلتا تھا، کہ ڈاکٹر چاہے کچھ بھی کرے مگر ایسا نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر کسی کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اس کی بیماری اچھی ہو جائے۔ وہ دوا دے سکتا ہے، وہ آپریشن کر سکتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، وہ ڈریسنگ کر سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر 100% اچھا کر دے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر آپ گنجے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو بال آ جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اندھا آپ کے پاس لایا جاتا، آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ اندھا دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ آپ مردے کو قبر سے زندہ کر دیتے تھے۔ آج تک کے میڈیکل سائنس دنیا کے اندر میں کہیں پر بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، لیکن امریکہ کے اندر میں عجیب و غریب بیوقوفوں کی دنیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے ایک مضمون میں نے پڑھا تھا عربی زبان کا، المجتمع کویت سے ایک مجلہ نکلتا ہے، اس میں تھا کہ کریونیکس کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر میں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے کریونیکس، ذرا پڑھیں اسے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ سائنسدانوں کی ایک جماعت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم لوگ بہت جلد اپنی میڈیکل سائنس میں اتنے ترقی کریں گے کہ ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ کہا جب ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ مردوں کو ایسے زندہ کیا جاتا ہے تو ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، امریکہ کے اندر میں ایڈورٹائز کی کہ جب آپ مر جاؤ تو مرنے کے بعد اپنی لاش کو قبر میں مت دفناؤ، آگ میں مت جلاؤ، صندوق میں مت ڈالو، بلکہ ہمارے پاس کمپنیاں کھڑی کر دی۔ کہاں ہمارے پاس فریج کے اندر میں اور برف کے اندر میں آپ کی لاش رکھ دو، جب ہم مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہوں گے تو ہم تم کو زندہ کر دیں گے۔ اچھا اس کی فیس کتنی؟ $10 لاکھ، یعنی ہمارے ہندوستان کے تقریباً 8 سے 9 کروڑ روپے۔ کہا پیسے دو، اپنی لاش رکھو اور ہم تمہیں زندہ کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا ہم 2-3 سال میں ایسا کرنے والے ہیں۔ ان کے اس اعلان کو تقریباً 12 سال ہو گئے اور آئندہ بھی وہ کبھی کر سکنے والے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال بھی آئے گا تو وہ صرف ایک کو مردہ کو زندہ کر سکے گا، اس کے بعد کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ اسے طاقت دے گا تو صرف ایک مردہ کو زندہ کرنے کی، اس سے زیادہ کی اسے طاقت نہیں دی جائے گی۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا لیلۃ الاسراء والمعراج میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع اسراء کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع اسراء یہ ہے مسجد نبوی سے بیت المقدس تک کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے جایا گیا، مسجد حرام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم یہاں ہے اور دوسرا قدم جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں پر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 کلومیٹر کا سفر کیا، اس لیے کہ جہاں پر مکہ مکرمہ ہے وہاں سے
بیت المقدس کی مسافت ایک اندازے کے مطابق 1300 کلومیٹر ہے. آپ یہاں سے وہاں تشریف لے گئے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے آپ معراج کے اوپر تشریف لے گئے. بیت المقدس سے آپ، اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے. پہلا دوسرا، پہلے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، اس کے بعد حضرت ادریس سے ملے، اس کے بعد حضرت ہارون سے ملے، حضرت موسیٰ سے ملے، حضرت یوسف سے ملے، حضرت ابراہیم سے ملے. اس طرح سے ہر آسمان کے اوپر کسی نہ کسی نبی سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی. اور اخیر میں آپ عرش کے پاس گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، ورنہ اللہ کے جلال کے نور سے اس کی پر جل جائیں گے اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکے گا. مگر قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خاکی تھے، مٹی سے اللہ نے آپ کو بنایا تھا، مگر آپ کے جسم کو ایسی طاقت دی کہ وہ اللہ کے جلال اور اللہ کے نور کو برداشت کرنے پر قادر ہو گیا. اسی لیے فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرماتے ہیں ہمارے مفسرین اللہ نے اسری بعبدہ کہا کہ اللہ پاک ہے وہ ذات جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تاریکی میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لائی. یہاں پر عبد کا لفظ اسی لیے استعمال کیا، ورنہ اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے سبحان الذی اسری بحبیبہ، اپنے حبیب کو لے کر، بنبیہ، برسولہ، بمحمد، مگر سب کو چھوڑ کر عبد کا لفظ لا کر یہ کہا کہ ہم نے آپ کو عبدیت کا مقام عطا کیا، اور یہ مقام عبدیت کہ عبد ہونے کے باوجود بھی اتنا عظیم انسان ہو جانا، یہی آپ کا سب سے بڑا کمال تھا. ہمارے زمانے کے علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو اسراء اور معراج کا شرف حاصل نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول ہی کو کیوں حاصل ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ اس امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا 15ویں صدی کے اندر میں کہ جب لوگ ہوائی جہاز بنائیں گے، ہیلی کاپٹر بنائیں گے، راکٹ بنائیں گے اور دنیا کے اندر میں گھومیں گے. تو کہا کہ اس امت کا بعد میں آنے والا ملحد قسم کا سائنسداں کہیں ایسا نہ کہے کہ دیکھو نبی جو نہیں کر سکے وہ ہم کر کر بتا رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بغیر کسی ہوائی جہاز، بغیر پیٹرول، بغیر گیس اور بغیر مشین کے براق پر سوار کر کر اسراء کے ذریعے سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے 7 آسمان کے اوپر عرش تک آپ لے گئے. آپ دنیا کا کتنا ہی بڑا سائنسداں کہاں سے کہاں پہنچ جائے مگر وہ ایسی مشین نہیں بنا سکتا ہے جو اسراء اور معراج کی طرح جا سکے. انسان جو بناتا ہے وہ 1 گھنٹے میں 10 کلومیٹر، 25 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 40 کلومیٹر. میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب نکلا اس وقت جہاں سے میں گیا وہ جگہ گرم تھی، اس لیے کہ آدمی تھوڑی دیر کسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو تھوڑی سی حرارت آ جاتی ہے. میں جب واپس آیا تو ابھی حرارت باقی تھی. کہا کہ میں نے جبتے ہوئے دروازے کو کھولا تو جو کنڈی ہل رہی تھی، جب میں واپس آیا تو ابھی وہ ہل رہی تھی. یعنی اتنے مختصر وقت میں آپ یہ سارا کچھ کر کر آئے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، مگر اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا، اور وہاں پر اللہ نے حضور کو تحفہ نماز دیا. اسی لیے نماز کو تحفہ معراج کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان ڈھنگ سے نماز پڑھے خشوع اور خضوع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق، تو حقیقت میں اس کو روحانی طور پر گویا معراج نصیب ہو جاتی ہے.
اسی لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے سلسلے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جب یہ کہتا ہے تو گویا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے براہ راست ان چیزوں کی درخواست کر رہا ہے۔ مگر جب امت نے اس کی عظمت کو بھلا دیا تو ہماری بستیوں کے اندر میں 90% لوگ بے نمازی ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جب نماز اٹھ جائے گی، یعنی لوگوں میں نماز کا اہتمام باقی نہیں رہے گا، تو میری امت میں خیر یہ ختم ہو جائے گا اور شر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، معراج اور اسراء، معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر میں نماز کو جگہ دینا چاہیے، کسی صورت میں مسلمان کی نماز فوت نہیں ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل وہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ایک مسلمان، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مسلمان معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے۔ کہاں کہ چور اگر چوری بھی کرتا تھا تو فجر کی نماز میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ اگر وہ فجر کی نماز میں نہ آئے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کہا کیسا بھی انسان ہو، بادشاہ ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، کوئی بھی ہو، مگر نماز کے چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کے یہاں پر اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اس کے نکاح کی تجدید بھی کرنی پڑے گی۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے امام ابو حنیفہ نے تھوڑی سی سہولت دی ہے، ورنہ تو ہمارے یہاں پر تو نکاح کی تجدید کی لائن لگتی تھی، قاضی لوگوں کو تو مزے ہو جاتے تھے۔ امام شافعی تو اور سخت ہے اس معاملے میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر بلا کسی عذر کے کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو تو اسے قتل کر دیا جاوے، وہ مباح الدم ہے، اسے حق ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر میں جیے مسلمان ہو کر۔ اتنی اہمیت کی حامل نماز جس کا آج ہم نے کیا حل کر رکھا ہے۔ پورے کی پوری بستیوں کے اندر میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ فجر کی نماز سفر میں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے جاؤ تو امام صاحب اور پیچھے مؤذن اور دوسرے مسافر جو پہنچے، وہ ایک بستی میں سے ایک آدمی بھی نماز کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ وہاں پر بلا کر اللہ نے دیا، اس تحفے کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ بہرحال تو اس لیے ایک بات تو ہم اس بات کو سمجھے کہ اسراء اور معراج کی روح یہ نماز کا اہتمام ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ دوسری بات، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے دین کو بچانے کے لیے ہمیں مدارس سے، مکاتب سے اور علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ قربان جائیے، قرآن کریم کی اس تعبیر پر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے کیا کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل ذکر سے پوچھو۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ حقیقی معنی میں عالم وہ ہے جس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، جس کے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد ہو، جو ہمیشہ اللہ کی یاد کے اندر میں مست ہو، کہا وہ ہے اہل ذکر۔ ورنہ صرف دو چار کتابوں کے پڑھ لینے سے آدمی عالم نہیں بن جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اگر دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو ایسے آدمی سے پوچھو جس آدمی کو آپ اللہ والا اور تقوی والا سمجھتے ہو۔ ورنہ
کوئی بھی آدمی ہمارے زمانے کے اندر میں سوشل میڈیا پر لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بیان کرتے ہیں، کبھی کوئی صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، کبھی کوئی انبیاء کے خلاف بول رہا ہے، کبھی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کبھی اس کو اللہ کے رسول کی سنتوں کا انکار کر رہا ہے، اور ہمارا نوجوان سمجھتا نہیں ہے اور ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا العلم من اکابرکم، تمہارے بڑی عمر کے علماء سے تم علم کو حاصل کرو۔ کہا کہ ایسے لوگوں سے علم، اصاغر سے علم مت لینا جن کے پاس کوئی علم اور تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ خود میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجیب بات حضور نے ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت کا حال یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے، کان کھول کر سن لو، گویا کہ وہ جہنم کی طرف تمہیں لے جانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، محمد ابن سیرین جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بڑی جماعت سے علم حاصل کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ دین تم جس سے لے رہے ہو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو۔ یہ علم کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم، اس کا تعلق دین سے ہے، اور اگر تم نے کسی بھی ایرے غیر اتھے کھتے نتھو سے اس علم کو حاصل کرنا شروع کر دیا تو آپ یوں سمجھو کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈھکیل دیا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو بہت سوچ سمجھ کر لینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ سود کا فتنہ ہے۔ ہمارے بچوں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک جھلک تھی کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ ایک اسکیم چلتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچت گھٹ کہا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اجنبی قسم کے لوگ آتے ہیں اور عورتوں کو آ کر بہکاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے۔ بھئی اتنا شریف انسان کب سے بن گیا یہ بینک والا جو آپ کے گھر پر آ کر آپ کو پیسے دے جاوے؟ اتنا شریف تو دنیا میں آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ وہ انسان بیوقوف بناتے ہیں، آپ کو گھما پھرا کر ایسی بات بتاتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا اس میں تو بہت فائدہ ہے، مگر عقل مند انسان اس پر تھوڑی سی توجہ دے تو اس میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت مذمت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ اگر کوئی سود نہیں بھی لے گا تو سود کا دھواں اس کو پہنچ جائے گا۔ ہمارے شراح حدیث محدثین فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کرے گا تو وہ سود کے معاملے کے اندر میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے دھواں کہیں سے اٹھ رہا ہو، آپ کتنا بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا کہ وہ دھواں آپ کے ناک میں کیا ہو جاتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے کہا تھوڑی سی بے احتیاطی اور لاپرواہی کرو گے تو تم سود کے معاملے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ سود بہت بڑی لعنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حلال قرار دیا اور حرام قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا۔ ایک جگہ پر اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو ملیامٹ کرتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے یمحقو کا لفظ استعمال کیا، ملیامٹ کرنا، یعنی کسی چیز کو مٹی میں ملا دینا، ختم کر دینا، نیست و نابود کرنا۔ تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے آدمی کو کہ اس میں تو فائدہ ہے، مگر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ نے جہاں بہت ساری چیزوں کو دیکھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو خون کی نہر کے اندر میں ہے
اور دوسرا کھڑا ہوا ہے، یہ اس میں سے نکل کر جاتا ہے، وہ اس کو زور سے پتھر مارتا ہے اور دوبارہ وہاں پر آ کر گرتا ہے۔ حضرت جبریل نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خوری کے اندر میں مبتلا ہے۔ کہا قبر کے اندر میں انہیں یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑے بڑے ناخون سے اپنے گال کو نوچ رہی ہے، اپنے بدن کو نوچ رہی ہے۔ تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت اور چغلیاں کیا کرتے تھے۔ کہا قبر کے اندر میں وہی اس عذاب کے اندر میں مبتلا ہے۔ تو معراج میں جہاں محدود چند چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، وہاں پر حضور کو ان چیزوں کو خاص طور پر دکھایا گیا، اور میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو وہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر اسے گناہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے جس کو ہمارے معاشرے نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تھوڑے 5-10 لاکھ روپے کسی کے پاس ہوتے تو وہ سود پر دینا شروع کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں ذرا کچھ ضرورت پیش آئی، ہم اپنی ضرورتوں کو نہیں، یہ آدمی اپنا اتنا ہی پاؤں پھیلائے جتنی چادر ہے۔ آپ کیوں اپنی ضرورتوں کو اتنا بڑھا رہے ہیں؟ کہ آپ کو کیوں بڑا گھر چاہیے بھائی؟ اللہ رب العزت نے نہیں دیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس طریقے سے بینک سے پیسہ اٹھا کر اور اس طرح سے بچت گھٹ کی اس طرح کی اسکیموں کے اندر میں خود بھی اور اپنی عورتوں کو مبتلا کر کر آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے صرف آپ کو نقصان ہوگا؟ نہیں، اس سے آپ کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے کہ جب ان کے پیٹ میں حرام غذا جائے گی اور اس حرام غذا سے ان کی نشو و نما ہوگی تو ان کی زندگیوں میں کہاں دین باقی رہے گا؟ یہ جو فتنہ ارتداد سے امت جوجھ رہی ہے، اور ارتداد کا فتنہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر کبھی ہماری بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی، کبھی بیٹے نے کیا کر لیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ تو اس لیے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز سمجھنی چاہیے۔ اور آخری ایک بات جس کو کہنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ الحمدللہ ہمارے یہ مدارس اسلامیہ جہاں پر قرآن کریم سے امت کو جوڑا جاتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہا اللہ نے کہا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، کہا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کہا یہ امت کتنی ہی بے دین یا کیسی ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ سے وابستہ کرتی رہے گی۔ کہا یہ اس دین کا معجزہ ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک یہودی نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کی قرآن کے اندر میں تحریف نہیں ہوتی؟ وہ لکھنے کا ماہر تھا، اس نے تورات کے اندر میں کچھ ترمیم کی، اس نے انجیل میں کچھ ترمیم کی اور قرآن میں کچھ ترمیم کی۔ تورات یہودیوں کو جا کر دی تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا کیا کم زیادہ ہوا ہے، انجیل بھی جا کر دی کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب قرآن مسلمانوں میں دیا تو مسلمانوں نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی شکایت بادشاہ دی اور کہا کہ بھئی یہ تو فلاں فلاں عبارت میں کو اس میں آگے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ تو پھر اس نے ہارون الرشید کے دربار میں جب اسے بلایا گیا تو ہارون الرشید نے اسے کہا کہ بھئی تم نے کیوں ایسی حرکت کی؟ کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآن کے اندر میں ترمیم کرنے سے مسلمانوں پر کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ کہا کہ تورات اور انجیل والوں کو کچھ فرق نہیں پڑا اور قرآن والوں نے فوراً مجھے پکڑ لیا، میں سمجھ گیا اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ اس نے کیا ہے، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ اسی زمانے میں حج کے اوپر ہارون الرشید کے دربار میں سے کچھ لوگ گئے، انہوں نے حضرت سفیان ابن عیینہ کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا تو سفیان ابن عیینہ نے بڑی اچھی بات بیان کی۔ سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ قرآن کے ساتھ تو قیامت تک اللہ کا یہ کرم اور اللہ کا فضل باقی رہے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ کہا کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب، کہ ان سے کہا گیا
کہ بنو اسرائیل تورات اور انجیل جن پر نازل ہوئی کہ تم اپنی کتاب کی حفاظت کرو، مگر اس امت کو یہ نہیں کہا کہ تم حفاظت کرو، بلکہ اللہ نے خود کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لہذا قیامت تک اس کتاب کے، البتہ کامیابی ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کتاب کا پڑھنا، اس کتاب کا سمجھنا، اس کتاب کے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور نے مختلف مواقع پر اپنی امت کو فتنوں کے بارے میں بیان کیا، یہ فتنہ وہ فتنہ، مگر ان فتنوں کے بارے میں جب بھی بیان کرتے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے ہم کیسے بچے اپنے آپ کو، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ کبھی حضور فرماتے تھے دعا کے ذریعے سے۔ حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ میری امت پر فتنے ہوں گے اور ایسے فتنے ہوں گے کہ کوئی چیز ان کو فتنے سے نہیں بچائے گی الا الدعا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے گا تو وہ فتنوں سے بچ سکے گا۔ آج ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا اور ہم نے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہم طرح طرح کے فتنوں کے اندر میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کریں۔ آپ اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کی فکر کریں گے تو یہ معاملہ صرف کہاں تک حل ہوگا؟ دنیا تک حل ہوگا۔ لیکن آپ اپنی اولاد کی دین کی فکر کریں گے تو گویا کہ وہ آخرت میں اس کی کامیابی کا راستہ آپ ہموار کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم سے وابستہ کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو اچھی اسکولوں کو تلاش کرتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی ہمیں جیسی فکر کرنی چاہیے ویسی فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ ہمارے علماء نے یہ محنتیں کی کہ یہ مدارس اور یہ مکاتب، یہ دعوت و تبلیغ اور یہ خانقاہوں کا نظام جاری ہوا، ورنہ یہ دین میرے اور آپ تک ہم لوگ تو شاید اگر اور ہمارے علماء کی یہ قربانیاں اور ان کے یہ مدارس اور مکاتب کا سلسلہ نہ شروع کیا ہوتا تو شاید میں اور آپ مسلمان بھی باقی نہیں رہتے۔ لارڈ میکالے جو ہندوستان میں 1835 میں آیا، اس نے ہندوستان میں آنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ میں ایسا نظام تعلیم اس ملک میں نافذ کروں گا کہ 50 سال میں اس پورے ملک کو یا تو میں عیسائی بنا دوں گا یا اس پورے ملک ہندوستان کو میں ملحد اور بے دین بنا دوں گا۔ ہمارے علماء نے جب اس بات کو سنا اور ان کے اس سازش کو بھانپا تو انہوں نے ان مدارس کے سلسلے کو شروع کیا، اور الحمدللہ اس کا یہ اعلان کب کیا تھا اس نے؟ 1835 کے بعد 1935 اور اب 2035 آ رہے ہیں، 190 سال ہو گئے اس ملک میں۔ الحمدللہ آج بھی حکومت کہتی ہے کہ 14% مسلمان ہے، یعنی 25 کروڑ مسلمان اس ملک کے اندر میں آباد ہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی زیادتی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کوئی کمی زیادتی کرتا ہے تو اسے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے اس دین کی حفاظت کا ایسا فریضہ انجام دیا کہ امام احمد ابن حنبل سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ احمد ابن حنبل کہ آپ کے بھائی حدیث بیان کرتے ہیں، کیا ان سے حدیث لے سکتے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا لا تأخذوا منہ فإنہ کذاب، کہا ان سے حدیث مت لینا اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میرا سگا بھائی ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو اسے برا لگ جائے گا، نہیں، اللہ کے دین کا معاملہ آیا تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایک محدث کے پاس کوئی آدمی آیا اور کہا کہ آپ کے والد سے لوگ روایت لینے کے بارے میں کلام کرتے ہیں، تو وہ محدث ہے، ان کے اپنے والد ہے، مگر وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ لا تأخذوا منہ فإنہ دجال۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا، کہا نہیں، رشتہ رشتے کی جگہ پر، مگر اللہ کے دین کی حفاظت یہ اس سے زیادہ مقدم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے اسی انداز میں اپنے دین کی حفاظت کی۔ ہمیں صحابہ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، نہیں برداشت کر سکتے ہم۔ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جن کے ذریعے سے دین پہنچا ہمیں، جنہوں نے دین پہنچایا ہمیں،
جن کی قربانیوں سے آج ہم ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو کیا حال ہوتا؟ ایک آدمی، ایک تابعی صحابی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بے تکلف رہتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے تھے، کبھی ہم آگے ہوتے تھے، وہ پیچھے ہوتے تھے، کبھی آپ ہماری خدمت کر لیتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے پھر بھی، کبھی ہم حضور کی خدمت کرتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہم ہوتے نا تو حضور کی خوب خدمت کرتے تھے۔ تو صحابی نے کہا ایسے کٹھن حالات میں تم مسلمانی ہو جاتے تو غنیمت ہوتا، کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا۔ صحابہ نے اپنے وطن مکہ جیسے وطن کو قربان کیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، اپنے جان کو قربان کیا، اپنی مال کو قربان کیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایسی ایسی قربانیاں ان کی، اللہ اکبر۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں کے دور میں اگر اپنے ایمان پر جمنا چاہتے ہو تو قرآن اور دعا کے ساتھ حضرات صحابہ کی حیات کا مطالعہ کرو، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ جب ان کی زندگیوں کو پڑھو گے تو آپ خود اللہ رب العزت ایمان پر ثابت قدمی آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ انبیاء نے بھی قربانیاں دی، اللہ نے ایسے ہی تھوڑی، اور اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ فلموں کے ذریعے، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، سیریلوں کے ذریعے سے اور مختلف ناٹکوں کے ذریعے سے جو چیزیں دنیا کو بتائی جاتی ہے سب جھوٹ ہے۔ اگر دنیا میں سچی کہانیاں آپ کو کہیں پر ملے گی تو صرف اور صرف کہاں پر ملے گی؟ قرآن کریم کے اندر ملے گی۔ اب یہ ہمارے ساتھی مولانا اسامہ اس دن مجھے ایک سوال پوچھنے لگے کہ یہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے کسی اور کی سٹوری کو نہیں بیان کیا ایک ساتھ، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی سٹوری کو کیوں بیان کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ایک ساتھ کیوں نہیں بیان کیا؟ کبھی یہاں کچھ، کبھی وہاں کچھ، کبھی وہاں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی اس میں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس امت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ پاک دامنی کا بھی ہے، کہ اس امت میں اس آخری دور کے لوگ یہ عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ناجائز اور حرام طریقے کے پیار کیے جانے والی جھوٹی اور سچی کہانیوں کے اوپر یقین کرتے ہو۔ کہا ہمیں کس طریقے سے ایک انسان کو زندگی گزارنی چاہیے؟ کہا صحیح اللہ سے محبت کرنے والے کیسے پاک دامن ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور کیسے عورتوں سے اپنے آپ کو، فتنے نساء سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس کے لیے تم یوسف علیہ السلام کی اس سٹوری کو پڑھ لو۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین و جمیل انسان، اور ہر طرح کی کوششوں کے باوجود بھی وہ بھاگ جاتے ہیں اور اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ اس سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب یوسف جیسا حسین و جمیل اور زلیخا جیسی حسین اور جمیل عورت وہ اسے بلا رہی ہے، وہ بادشاہ وقت کے بالکل قریب ہے، جب وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں کہانیاں پڑھنی ہیں، ہمیں قصے پڑھنے ہیں تو سچے قصے اللہ کی کتاب میں موجود ہے، کتنے قصے موجود ہیں، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس شارٹ دیکھنے کو وقت ہے۔ عجیب جنون سوار ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹک ٹاک کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر لوگوں کے اوپر بھیجتے ہیں۔ بھائی یہ سب کامیابی کے راستے نہیں ہیں۔ آپ کی عمر پڑھنے لکھنے کی ہے تو آپ پڑھیے اور لکھیے، آپ کی عمر یہ سب کچھ کرنے کی نہیں ہے۔ بچوں کو موبائل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہلاکت کی طرف بھیجنا ہے، وہ جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، ان کو قرآن پڑھائیے، انہیں کتاب پڑھائیے، انہیں دنیا کا نالج دیجئے، اور انہیں یہ بتائیے کہ اس دنیا کے اندر میں علم کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کلیکٹر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے۔ دنیا کا علم حاصل کرنے کو ہمارے علماء نے منع نہیں کیا، حاصل کرے، مگر اسے طریقے سے حاصل کرے کہ ہمارے دین میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، ہمارے اخلاق نہیں بگڑنے چاہیے، ہمارا کیریکٹر نہیں خراب ہونا چاہیے۔
اسی لیے ہمارے اپنے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. آج جعفر آباد کے کچھ ذمہ دار آئے اور کہا کہ ہماری کچھ زمین ہے اس پر کچھ بنائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پروگرام کرتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کی جو زمین ہے وہاں پر کوئی عصری تعلیم کا اچھا ادارہ قائم کیا جائے. تو ہم لوگ ایک ٹیم کو بھیجیں گے, وہ آ کر سروے کرے گی اور سروے کرنے کے بعد بتائے گی کہ یہاں پر کون سا ادارہ قائم کرنا چاہیے. ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے جو خراب ہو رہے ہیں وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے بے حیائی کے ماحول سے خراب ہو رہے ہیں. اگر علماء کی نگرانی میں ہم لوگ ان اداروں کو قائم کریں گے تو اس سے ہمارے بچوں کو دنیا کا علم بھی حاصل ہوگا اور ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا, وہ بے حیائی سے بھی بچیں گے. لہذا اس بنا پر مسلمانوں کو اسی لیے میں اپنے بیانوں میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں کہ ہمیں مدارس بھی بنانے کی ضرورت ہے, مکاتب کو بھی منظم انداز میں چلانے کی ضرورت ہے, مساجد بھی ہماری ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ میں اس زمانے میں اسکول, کالج اور یونیورسٹی بھی ہماری ضرورت بن چکی ہے. اگر ہم اپنے ادارے قائم نہیں کریں گے تو ہماری نسلوں کو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہم مستقبل میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے ایک عجیب بات کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی فکر کرو, ورنہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ مدت کے بعد اگر تم اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دو گے تو یہ آدھے یہودی اور آدھے نصرانی ہوں گے. قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت. 100 سال پہلے کے اگر جاتا ہے آدمی, اور آج ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لہذا اس بنا پر اپنے ایمان اور اسلام یہ جلسے اور اس طرح کے پروگراموں کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارے سامنے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل آئے اور ہم اپنے مسائل کو اپنے طور پر حل کریں. بہرحال اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جتنے لوگوں نے بھی قربانیاں دی, محنتیں کی, ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں کے بھی کہ آپ لوگ اتنا لمبا وقت لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک قربانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت زمین کے اوپر طواف کرتی رہتی ہے, جہاں پر اللہ کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر جاتی ہے, اور اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے مغفرت کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ تم گواہ رہنا, میں نے ان کی سب کی مغفرت کر دی. اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس انہی مجلسوں میں سے ہو جائے کہ ہمارا یہاں پر شرکت کرنا کل قیامت کے دن مغفرت کا باعث بن جائے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا, آدمی کو نیکی کا جہاں پر جیسا چھوٹا موٹا بھی چانس ملے تو آدمی کو چانس اٹھا لینا چاہیے. جیسے دنیا کے اندر میں اگر کوئی چیز بک رہی ہے, مہنگی چیز سستی بکتی ہے تو انسان چانس چھوڑتا ہے, نہیں چھوڑتا ہے. تو ایسے ہی جب آخرت کے لیے کوئی چانس ملے تو انسان کو اس چانس کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے. کبھی کسی کی صحبت میں بیٹھنا, اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا نجات کا ذریعہ بن جائے. کبھی قرآن کریم کا سننا کسی مجلس میں بیٹھ کر اور دل کا اس کے اوپر رونا اور آنکھوں سے آنسو کا آ جانا یہی نجات کا ذریعہ بن جائے. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیا نہیں, صرف جا کر بیٹھ گئے تو وہ بھی نجات کا باعث ہو سکتا ہے. اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ گیا تو سورہ کہف میں قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا. اللہ کی رذیل مخلوق ہے, مگر وہ نیکوں کی صحبت میں گئی تو اس کا تذکرہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں کر دیا. تو اگر انسان اچھے انسانوں کی صحبت میں آئے تو انسان کو کیا نہیں مل سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس طرح کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے, اور جہاں پر بھی دین کی نسبت پر مجلسیں ہو وہاں پر پہنچتے رہنا چاہیے. ہمارے جامعہ کا ایک نظام ہے مومنہ کورس, آپ کے یہاں پر لڑکیوں کا مدرسہ. مولانا عبد الرحمن صاحب کہتے رہتے تھے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کا مدرسہ بنانا ہے. اتفاق سے ایک مرتبہ کویت کا ایک وفد آیا, کہا اس نے مدرسہ بنانا ہے. تو ہمارے ایک ادارہ ہے سیندھوا میں, ایم پی میں, وہاں پر ہم کو بنانا تھا, لیکن وہ آگے پیچھے ہونے لگے. تو مولانا نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں دے دو, ہم بنا لیں گے اس کو. تو ماشاءاللہ وہ ادارہ
کہاں بننے والا تھا اور یہاں بن گیا. تو مقدر میں یہاں پر بننا تھا اس کے. اور ماشاءاللہ اس کے بعد شاید 2-3 مرتبہ میرا ادھر سے آنا ہوا اور گزرنا ہوا, تو بڑا اچھا لگا کہ الحمدللہ بہترین انداز میں ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ مرد پڑھتا ہے فرد پڑھتا ہے, عورت پڑھتی ہے نسل پڑھتی ہے. کیوں کہ جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو اس کی نسل کے اندر میں اور نسلوں کے اندر میں دین چلتا ہے. کیونکہ جب ماں دیندار ہوگی تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. وہ ماں کی گود ہی سے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دے گا. وہ ماں کی گود سے دین سیکھنا کیا کر دے گا, شروع کر دے گا. بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ بایزید بستامی جب 2.5 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو جا کر مدرسے میں رکھا. دیکھو ماں کے اندر میں دین ہو تو اس دین کا کیا اثر ہوتا ہے. تو استاد نے کہا الف, تو وہ بایزید بستامی نے شروع کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ پڑھ دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آگے بسم اللہ وہ پڑھا ہوئے وہاں تک کہ انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. تو وہ استاد حیران ہو گئے. وہ بچہ سناتا رہا, قرآن پڑھتا رہا. 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, پورا قرآن کا حافظ. تو وہ آئے بچے کو لے کر اور کہا ان کی والدہ سے بایزید بستامی کی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. کہا کیوں؟ کہا آپ اس بچے کو کہتے ہو الف با پڑھا ہو, اس کو تو پورا قرآن یاد ہے, یہ تو قرآن کا حافظ ہے. کہا اندر دیکھ کے نہیں, حافظ پورا قرآن سنا دیتا ہے. تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ بھئی مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے. تو کہا ایسا کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ البتہ میرا ایک عمل تھا کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں تھا روزانہ میں ایک قرآن کی تلاوت کرتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو جان پڑ جاتی ہے اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے وہ بچہ سنتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس بچے نے روزانہ کی بنیاد پر 5 مہینے تک قرآن کریم کو سنا, روزانہ قرآن سنا. تو یہ بھی اسلام کا معجزہ تھا کہ ماں کے پیٹ سے قرآن کا حافظ بن کر کیا ہو گیا, وہ آ گیا. تو جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اللہ رب العزت خیر کثیر عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے رہتے تھے کہ مولانا لڑکیوں کا مدرسہ شروع کرنا ہے, تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا کہ بڑی لڑکیوں کا سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. پھر ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کے پاس سامنے مطاف کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور قرآن کریم کی آیت کریمہ گزری ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ اس میں العالمین العالمات نہیں ہے. اس کا مطلب لڑکی کو عالمہ بنانا ضروری نہیں, لیکن اس میں المؤمنین والمؤمنات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو مومنہ بنانا ضروری ہے. تو میرے دل میں یہ بات آئی اور پھر میں نے آ کر کہا کہ بھئی ہم مومنہ کورس کا نظام شروع کریں گے. کہا وہ کیسے؟ کہا 5-6 سال کی بچی کو لانا ہے ہمارے پاس اور 3 سال میں اس کو قرآن پڑھتے سکھا دینا ہے, اس کا عقیدہ درست کرنا ہے, اس کو امور خانہ داری بتا دینی ہے, اس کو ٹیلرنگ سکھا دینی ہے, مہندی سکھا دینا ہے اور عورتوں کے کام کی چیزیں سکھانا ہے اور پھر اس کو گھر بھیج دینا. اور پھر ماشاءاللہ کنج کھیڑا کے اندر میں پہلا مدرسہ قائم ہوا اور ابھی اس وقت ہندوستان میں تقریباً 35 مدرسے ہیں لڑکیوں کے, جس میں 10,000 سے زیادہ لڑکیاں مومنہ کورس میں پڑھ رہی ہے اور اب تک کے 20,000 سے زیادہ بچیاں اس کورس کو مکمل کر چکی ہیں. اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جن دیہاتوں میں امام مسجد کے اندر میں نہیں ٹکتے وہاں پر یہ لڑکیاں مکتب پڑھانے کا کام کرتی ہے, عورتوں کے اندر میں دین کی محنت کرتی ہے. تو عورتوں میں ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گلبرگہ جو ڈاکٹروں کا اور مسلمان تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہے, ان لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم کو یہاں لڑکیوں کا ادارہ بڑا قائم کرنا ہے. تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ لڑکیوں کا عالمہ کورس کا ادارہ میں نہیں چلاتا ہوں, اس میں مجھے ڈر لگتا ہے, ہم تو مومنہ کورس چلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ مومنہ کورس کیا ہوتا ہے؟ تو گلبرگہ سے قریب مہاراشٹر کی بارڈر پر پپلا کے اندر میں جامعہ کے لڑکیوں کا مومنہ کورس کا مدرسہ چلتا تھا.
مولانا رمضان صاحب مرحوم وہاں پر اس کے ذمہ دار تھے. تو کہا کہ فلاں جگہ پر, تو پھر وہ لگژری بھر کر سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے. انہوں نے جب اس کی وزٹ کی, وزٹ کرنے کے بعد والد صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے فون کیا اور فون کر کر ہم سے کہا کہ مولانا یہ عیسائی مشنریاں جو کام کر رہی ہے دیہاتوں کے اندر میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی, اس کا صحیح توڑ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آپ کے یہ مومنہ کورس کے ادارے. کہا وہ بھی لڑکیوں ہی پر محنت کرتے ہیں کہ لڑکیاں بگڑ گئی تو خود بخود سب ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی, اور آپ کے یہاں پر بھی لڑکیوں پر کیا ہو رہی ہے, محنت. پھر انہوں نے وہاں پر شروع کیا, ماشاءاللہ آج وہاں بیدر میں بھی لڑکیوں کا مومنہ کورس کا وہ ادارہ چل رہا ہے, اور تقریباً 400-500 بچے وہاں پر بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے. بہرحال تو اس لیے ہماری عورتوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے ان اداروں کا ہونا ضروری. یہ مومنہ کورس سے جو بچیاں پڑھ کر جا رہی ہے ان کو خاص پیغام ہماری طرف سے یہی ہوگا کہ جو کچھ آپ نے قرآن پڑھا, آپ اپنے گھر میں دوسرے عورتوں کو بھی یہ قرآن پڑھائے. آپ نے جو دین سیکھا آپ کے محلے کی عورتوں کو بھی یہ دین سکھائے, اور اس طریقے سے عورتوں کے اندر میں دین زندہ کرے. جب عورتوں میں دین زندہ ہوگا تو مردوں میں خود بخود دین آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہوم منسٹر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. ارے بھائی عورت کے سامنے کسی کی چلتی ہے کیا؟ جعفر آباد والے ایسا سمجھتے کہ آپ نہیں بولیں گے تو میں ایسا سمجھوں گا کہ جعفر آباد والے کی چلتی ہے, کسی کی چلتی ہے وہاں پر. تو ظاہر سی بات ہے جن کی بات ہم لوگ مانتے ہیں اگر انہی کی زندگی میں دین آ گیا تو ہماری زندگی میں خود بخود دین آئے گا. اس لیے کہ جب اس کی زندگی میں دین آئے گا تو وہ عورت نماز کے ٹائم پہ کیا کہیں گی, کیا میاں نماز نہیں پڑھنے کا, چل نماز پڑھنے جا. نہیں گئے تو چپل بھی نکال سکتی وہ, تو بڑا پر آدمی نماز پڑھنے جائے گا. گھر میں اگر اس نے گانے یا گالی گلوچ کیا تو کیوں گالی دیتے, کیا مار کھاتے, تو آدمی گالی بھی نہیں بکے گا. تو عورت کے زندگی میں جب دین آئے گا تو پورے گھر میں دین کا ماحول بنے گا. اس لیے کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ گھر کی ملکہ ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت یہی گھر کی مربیہ ہے, اور گھر میں جو کچھ بگاڑ ہوگا اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا, اور گھر میں جو اچھی تبدیلی آئے گی اس کا ثواب بھی اسی کو ملے گا. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی عورتوں میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے, اور یہاں سے دین اور رشد و ہدایت کی فضائیں عام ہو جائے. اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے, اپنی ناراضگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے, اور جتنے احباب نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے محنتیں کی ہے اللہ انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اب 2-3 منٹ میں انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. صرف ہمارے جن بچوں نے حفظ پورا کیا ہے ان کو سند تقسیم کرنی ہے, تو ان کا سب کا یہاں پر آنا تھوڑا مشکل کام ہے, تو کچھ علماء چلے جائے وہیں پر سند ہے. 1-2 طالب علم شروع کیا جائے, باقی دوسروں کو وہیں پر. ہاں تو لڑکیاں ہیں ان کو 2-3 کو دے دیں گے سند, اور اس کے بعد دعا پر انشاءاللہ مجلس ختم ہو گئی. حافظ مستقیم خان نظام خان, وائی گاؤں. اچھا حافظ شیخ باقی ندیم شیخ دوسرے افسر. ان کو وہیں پر کچھ اساتذہ ہے, وہ ہمارے علماء جو یہاں پر ہے اسٹیج پر بیٹھے ان کو بھی ذرا وصول کرو, وہاں لے جا کے سند تقسیم کرا دو. اچھا ماشاءاللہ. حافظ شیخ ندیم شیخ افسر واگ جائی, ماشاءاللہ بارک اللہ. حافظ شیخ حنیف شیخ رئیس جعفر آباد. جی حافظ شیخ حنیف, اچھا تم یہاں پر حفظ کیا ماشاءاللہ. حافظ عرفان خان حسین خان, حافظ عرفان خان برانجلہ.
مولانا اسامہ صاحب کے پاس دے دو، وہ وہاں پر دے دیں گے. مولانا اسامہ صاحب کے پاس دے دو، وہ وہاں پر تقسیم کر دیں گے. جاؤ مولانا اسامہ صاحب بچیوں کے لے لو. لڑکیوں کے دو بھائی. کتنے بجے؟ بہت لیٹ. لے لو سرحد لے لو. دیر ہو جائے تو کھڑے کھڑے کرا دینے کا بیان. بیٹھ گئے نا لمبا ہو جائے. دعا کر لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے مولا کریم اتنا بڑا مجمع صرف تیری نسبت پر جمع ہوا ہے. اے اللہ دین کی نسبت پر جمع ہوا ہے، قرآن کی نسبت پر جمع ہوا ہے. اے اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ یہاں پر جمع ہونے والے تمام احباب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما. اے مولا کریم تیری محبت اور تیرا عشق نصیب فرما. تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم دنیا کی تمام طاقتیں ہر قسم کے حربے استعمال کر کر ہم کو ایمان اور اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. اے اللہ تو ہمیں ایمان پر جمع دے. اے اللہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط طریقے سے ہمیں ایمان پر جمع دے. اے مولا کریم اے پروردگار عالم ہمارے حافظ ہونے والے ان بچوں کے سینے میں قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ فرما. ان کے والدین کے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بنا. اے ذوالجلال والاکرام ان کے اساتذہ کے لیے اور اس ادارے کا تعاون کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم ہماری فارغ ہونے والی بچیوں کو بھی اپنے علاقے میں رشد و ہدایت کی فضائیں عام کرنے والی بنا. عورتوں میں دین کی تعلیم کو عام کرنے کی انہیں فکر نصیب فرما. اے مولا کریم انہیں نیک جوڑوں مقدر فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے مولا کریم جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا. اے اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے مولا کریم اے اللہ ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور کر دیا. اے اللہ ہم نے دین کے ساتھ نماز کے ساتھ ہم نے رشتے کو کمزور کر دیا. اے مولا کریم ہم آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے. اے اللہ ہم نے تیرے در کو چھوڑا، تو نے ہمیں ظالموں کے در پر پھینک دیا. اے اللہ ہم اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے جرائم کو معاف فرما. اے مولا کریم اے اللہ سوشل میڈیا کے فتنے سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے مولا کریم اے پروردگار عالم جتنے بھی فتین قسم کے لوگ ہیں اے مولا کریم ان تمام فتنوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے فرق باطلہ سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور سلف صالحین سے محبت نصیب فرما. اے مولا کریم ان سے محبت بھی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. اے اللہ جو لوگ فلم اسٹاروں کے ساتھ کرکٹروں کے ساتھ اور ناچ گانے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا. اے اللہ تو حفاظت فرما ایسی محبتوں سے. اے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ محبت نصیب فرما، ہمارے صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرما. اے مولا کریم اے پروردگار عالم علماء کی وقعت ہمارے معاشرے میں زندہ فرما. اے
اے اللہ غیبت سے اور ہر قسم کے بد اخلاقی، بد کرداری، بد زبانی سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، تیری رضامندی والے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ ساری دنیا مل جائے اور تو نہ ملے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اے اللہ دنیا میں کچھ نہ ملے اور تو مل جائے تو سب کچھ کامیاب ہے۔ اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شائن نشان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کی حفاظت فرما۔ کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے، آپس اختلاف اور انتشار سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی فضائیں عام فرما۔ اے اللہ فلسطین میں بیت المقدس کی آزادی کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے جو قربانیاں دی ہے، اللہ قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے والد صاحب کی بیماریوں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ، کلیہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ علم کے جو باغ انہوں نے جگہ جگہ پر لگائے ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، جعفر آباد میں 23 فروری کو اجتماع شادیہ ہوگی۔